السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ نبوت کا اعلان فرمائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور اعلان فرماتے ہی بہت سارے لوگ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے اور طرح طرح سے معجزے دکھلاتے رہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نہیں کہ 40 سال پر نبوت ملی تھی، بلکہ جب ساری کائنات نہیں تھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ نبوت آپ کو مل چکی تھی، نبوت آپ کا حصہ ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا، طرح طرح سے معجزے دکھلائے۔ انہی معجزے میں سے ایک معجزہ ہے جسے شق القمر کہتے ہیں، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ حضور پاک علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ شریف کی سرزمین پر چاند کے 2 ٹکڑے فرما رہے تھے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ صرف اہل عرب، مکہ والے یا کفار قریش ہی نہیں، بلکہ مکہ شریف سے دور ہندوستان کی سرزمین پر بھی یہ معجزہ آپ کا دیکھا جا رہا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہندوستان میں بھی ایک ایسا شخص دیکھ رہا تھا جو عام انسان نہیں ہے، بلکہ وقت کا سلطان ہے، وقت کا بادشاہ ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسے راجا چیرامن کہتے ہیں، اور اسی راجے کی وجہ سے ہندوستان میں کیرلا کی سرزمین پر ایک پہلی مسجد بنا کر تیار کی جاتی ہے جسے چیرامن جمعہ مسجد کہی جاتی ہے۔ اتہاس میں اختلاف ہو سکتا ہے اور آپ میرے اس واقعے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اختلاف آپ کا حق ہے، مگر اختلاف کی بنیاد پر حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ راجا چیرامن مسلمان ہوئے اور انہی کی نسبت سے ہندوستان کی سرزمین پر پہلی مسجد بنائی گئی اور آپ کو صحابی ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ واقعہ اس طریقے سے آتا کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کی سرزمین پر یہ معجزہ دکھلا رہے تھے تو راجا چیرامن ہندوستان کی سرزمین پر اپنی ملکہ کے ساتھ اپنے گھر کے چھت پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھ رہے تھے، اور دیکھ کر کے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان پر نکلنے والا چاند اس کا ایک ٹکڑا پورب میں ہے، ایک ٹکڑا پچھم میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے دیکھا، اس کی تحقیق کرے، مگر اس کی تہ تک جانا اور اس کی تحقیق کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ مگر اللہ جسے ایمان دینا چاہے، جس کی قسمت کو پلٹنا چاہے، رب کی قدرت میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ جو چاہے جس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ملک عرب مکہ کی سرزمین سے عربوں کا ایک تجارتی قافلہ ملک ہندوستان میں آتا ہے، اور قسمت سے یہ قافلہ کیرل کی سرزمین راجا چیرامن کی ریاست میں آتا ہے۔ راجا نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اس کی تحقیق کریں، تو تجارتی قافلے والے کہتے ہیں کہ جی ہاں، واقعہ بالکل درست ہے اور بالکل صحیح ہے۔ یہ واقعہ ہمارے شہر مکہ کے رہنے والے جناب حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم سے صادر ہوا ہے۔ یہ ان کا معجزہ ہے، انہوں نے اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے یہ معجزہ دکھلایا ہے۔ یہ معجزہ حق اور سچ ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ راجا کہتا ہے اگر یہ حقیقت ہے تو ہم اس معجزے کی تحقیق کرنے کے لیے بذات خود عرب کی سرزمین پر جانا چاہتے ہیں۔ اب اس طریقے سے راجا چیرامن تجارتی قافلے والوں کے ساتھ اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ میں سفر کرتے ہیں اور مکہ شریف کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسلام یہیں تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھیجیں جو دین کی تبلیغ کر سکیں، دین کو عام کر سکیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صحابی رسول کو بھیجا، اتہاس میں ان کا نام حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں راجا چیرامن جب ہندوستان کی سرزمین کی طرف واپس آ رہے تھے
ملک عرب ابھی باہر نہیں نکلے، ملک عرب سے باہر نہیں نکلے تھے کہ راستے میں سخت بیمار ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچنا مشکل ہو جائے گا تو کچھ چٹھیاں، کچھ تحریر لکھتے ہیں، اور تحریر میں لکھتے ہیں اپنی ریاست کے نام جو تحریر لکھتے ہیں، اور تحریر میں لکھتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور میرے اہل ریاست کے رہنے والوں تمہیں بھی چاہیے کہ اسلام قبول کر لو، اور ساتھ ہی میں ایک مسجد کے بنانے کا حکم بھی فرماتے ہیں، ایک مسجد کے بنانے کا حکم بھی فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی میں مسجد بنانے کے حکم فرمانے کے ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کے سب سے پہلے مسلمان راجا چیرامن کہلاتے ہیں، اور کیرلا کی سرزمین پر جو سب سے پہلی مسجد بنی ہے راجا کے حکم سے، اسے چیرامن جمعہ مسجد کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، مختصر سی ویڈیو کے اندر آپ تک صرف جانکاری پہنچانا میرا مقصد تھا، دوسروں تک شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ دوسرے حضرات بھی اس بڑی جانکاری سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر آپ زیادہ جانکاری لینا چاہتے ہیں تو گوگل کر کے اس واقعے کو سرچ کریں اور واقعہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔